بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرغلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ بات یہ ہے جناب کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہے گی، اتحادی یا حزب اختلاف میں چلی جائے گی۔ آج کے ویلاگ میں اسی پر بات کریں گے، اور اگر حزب اختلاف میں چلی جاتی ہے تو وہ جو اس کے پاس آئینی عہدے ہیں وہ اپنے پاس رکھے گی یا وہ چھوڑ دے گی۔ لیکن اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خبر ہے جو آپ کو ویلاگ کے آخر میں دیں گے، پورا ویلاگ ضرور دیکھیے گا، جو کسی دھماکے سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، مقصد کسی کے ذہن میں یہ خبر نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ان وجوہات کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مقصد ضروری ہوگا کہ وہ اتحادی ہونے کا جو ایک پیریڈ تھا اسے ختم کرے، اور جو ہے وہ حزب اختلاف کی سیٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ جناب جا کر پہنچے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں ان وجوہات کے اوپر کہ جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا حزب اختلاف میں جانا ضروری ہے۔ کئی آئینی تقرریاں جو ہوتی ہیں، مقصد کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس جو ہیں، ان کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد قائد حزب اختلاف سے مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے، اور جب تک قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف یعنی حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام کے اوپر متفق نہیں ہو جاتے تب تک وہ تقرری نہیں کی جا سکتی، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے وہ بڑی عرصے سے پینڈنگ ہے، پھر نیب کی آگے اگر تقرری آتی ہے تو وہ اور دیگر کافی جو ہے نا وہ ہیں تقرریاں۔ تو یہاں پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں جائے گی اور قائد حزب اختلاف جو ہے ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری بنیں گے، تو پھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نواز لیگ کا جو ہے وہ آپس میں مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی ایک نام آئے گا، یہ تو ظاہر ہے فیوچر کے اندر ہے، اس کے اوپر یہ تقرریاں ہوگی۔ لیکن اگر فرض کریں پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں نہیں جاتی، اپوزیشن بینچوں میں نہیں بیٹھتی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ مشاورت کس سے ہوگی؟ تحریک انصاف سے، اور تحریک انصاف سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت سی اس کے پاس گورنمنٹ کو اس کے پاس دینے کے لیے بہت زیادہ مقصد ایڈوانٹیج ہیں کہ آپ ان کے بانی پی ٹی آئی کے سہولتیں دے سکتے ہیں، ان کی جو ملاقاتیں بند ہیں وہ جاری کرا سکتے ہیں، انہیں ہاسپٹل کے اندر شفٹ کرا سکتے ہیں، ان کے اوپر جو کیسز شروع ہونے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ نہیں اس کے اندر نرمی ہو جائے، جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے اندر ریلیف مل سکتا ہے۔ ریلیف اس صورت میں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کیس کے اندر جو اعتراض نہ کرے تو ریلیف مل سکتا ہے، پروسیکیوشن جو ہے وہ صحیح نہ ہو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ تحریک انصاف سے اپنی مرضی کی جو بندہ ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کروا لے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں بہت بڑی جسے کہتے ہیں لوزر کے طور کے اوپر وہ سامنے آئے گی، بالکل اسی طرح جس طرح آزاد کشمیر کے موجودہ الیکشن کے اندر ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو یہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور ہر روز پیٹرول، گیس، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا جو بوجھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اتحادی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ حالانکہ مقصد ایک جو نواز لیگ کے ہمارے دوست ہیں وہ بڑا کہتے ہیں جی لو جی وہ اتحادی ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ گورنر پنجاب ہے، اسے ایک ایس ایچ او تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ سارے کا سارا انتظامی اختیار جو ہے وہ تو ظاہر ہے چیف منسٹر پنجاب کو ہوتا ہے، کسی بھی صوبے کا جو چیف منسٹر ہے یا جو کیبنٹ کے منسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، گورنر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پنجاب کے اندر اگر 6 نہروں کا ایشو آیا تھا تو گورنر تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کس نے کیا؟ پنجاب کیبنٹ نے اور چیف منسٹر پنجاب نے۔ تو یہ ایک جو اضافی بوجھ ہے نا مہنگائی کا، تو اس سے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی، اور یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح ہوگا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی کہ جس طرح 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی تھی، تو آپ کو یاد ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے آصف علی زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر کڑوا گھونٹ ایک پیا تھا، اور ان کے جو منسٹر تھے انہوں نے کیبنٹ کے اندر حلف اٹھایا تھا جنرل مشرف سے، کالی پٹیاں باندھ کے بازوؤں کے اوپر احتجاج کے، لیکن اٹھایا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کیبنٹ سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے بھرپور ایک جو تھی اپوزیشن کی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک، پھر افتخار چودھری اور جناب جنرل کیانی اور نواز شریف صاحب کی ایک ٹرکا، یہ سارے کا سارا ہوا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسے بھی بالکل جو ہے وہ رول ادا کرنے کا جو ہے میرا اپنی ذاتی رائے کے اندر جو پاکستان کی ایک سیاسی حرکیات ہے اس حوالے سے، میں تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت میرا خیال میں آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں حزب اختلاف کا رول ادا کرتی ہے تو پنجاب کے اندر ایک دم جسے کہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ انقلاب نہیں آئے گا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرانی پوزیشن بحال ہو جائے، لیکن کچھ تھوڑی سی پوزیشن جو ہے
وہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفایا جو ہوا ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ نواز شریف سے مفاہمتی کی جو پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب اگر یہ مفاہمتی پالیسی ختم ہوتی ہے تو قدرے جو ہے وہ بتدریجی صحیح لیکن قدرے بہتری کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے حزب اختلاف میں بیٹھنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، تو بالکل اس کے جو ہے وہ بڑے واضح امکانات ہیں، اس لیے کہ صوبوں کے مسئلے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل پریشرائز کیا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں مان رہی جو ہے صوبوں کے مسئلے کے اوپر، اور NFC ایوارڈ کے اوپر تو شاید کچھ وہ مان جائے لیکن صوبوں کے مسئلے کے اوپر وہ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ صوبوں کی تقسیم کے اوپر اگر وہ یس کرتی ہے اور اس کا ووٹ پڑتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی انٹیریئر سندھ کے اندر سمجھیں کہ ایک قسم کی سیاسی موت کے مترادف ہوگا، اور اس کی بالکل جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ اس کی وہ جڑیں جو ہیں وہ ہل جائیں گی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر صوبوں کے مسئلے کا ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں چھوڑتی اور وہ کہتی ہے کہ جی نہیں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل حزب اختلاف میں بیٹھے گی، اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے گی، اور جناب اس کے لیے ایک عام سوچ جو ہے کہ اب آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑے گی کہ نہیں چھوڑے گی، تو بالکل یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ عہدہ صدارت سے ریزائن کرنے کا، استعفیٰ دینے کا، ایوان صدر کو خالی کرنے کا بالکل اپنا ذہن بنا چکے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اگر آصف علی زرداری ایوان صدر کو خالی کر دیتے ہیں تو پھر گورنر پنجاب اور جو گورنر خیبر پختونخوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے پیچھے شاید ریزائن کریں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ میں کسی خبر کی بنیاد پہ نہیں بتا رہا، کہ یہ ایک آئینی عہدے ہیں، لیکن سینٹ کا جو چیئرمین کا عہدہ ہے جناب یوسف رضا گیلانی کے پاس، وہ ایک پارلیمانی عہدہ ہے، تو اسے شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گی۔ اچھا اب آخر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو میں نے کہا نا کہ دھماکے دار خبر، وہ یہ ہے کہ تھریٹ جو ہے وہ جس طرح ظاہر ہے کہ قاعدہ حزب اختلاف میں جو بھی ہوتا ہے اس کو تھریٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جیل جانے تک کا جو ہے وہ ذہن بنا چکے ہیں کہ اگر انہیں جیل میں بھی جانا پڑتا ہے تو وہ جانے کو تیار ہیں۔ لیکن میں آخر میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو بھی کرتا ہمارے ہیں کہ ایک نظام چل رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کی مشکل وقتوں کی ساتھی ہے، یہ ذہن میں مسلم لیگ نواز رکھے کہ میثاق جمہوریت سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جدہ پہنچی تھی جب نو بی بی نو بابو کا جو ہے وہ ایک آمر جو ہے نعرہ لگا رہا تھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب آصف علی زرداری جدہ کے اندر سرور پیلس پہنچے تھے ان سے ملنے کے لیے، پھر میثاق جمہوریت ہوا۔ تو ایک مشکل وقتوں کی ساتھی جو ہے اگر ایک صوبوں کے مسئلے کے اوپر جو قطعاً ضروری بھی نہیں ہے اس کے اوپر آپ اپنی مشکل وقتوں کی ساتھی کو ناراض کرتے ہیں اور جناب نئی ایک جو ہے تحریک انصاف جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو پھر یہ میرے خیال میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ساتھ ہے آپ کا وہ زیادہ دیر چلے گا یا نہیں چلے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے دوستوں تک شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، زیادہ سے زیادہ ویوز مل جائیں، اور جناب ہمارے مرغلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔